توبہ کرنے والے کو 5 چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پہلی چیز، کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ چند کنکریوں سے مل کر ہی پہاڑ بنتا ہے۔ چند قطرات جب اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ قطرات جب زیادہ ہو جائیں تو یہ سمندر بن جاتا ہے۔ جب قطرات زیادہ ہو جائیں تو یہی نہر بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ سمجھائی، المجاہرۃ بالذنوب، انسان کو مجاہر نہیں ہونا چاہیے۔ مجاہر کیا ہے؟ کل امتی معافی الا المجاہرین، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو جہار کرنے والا ہے اس کو معافی نہیں ملے گی۔ وَإِنَّ مِنَ الْجِهَارِ، اور جہار یہ ہے، أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، رات کی تاریکی میں اس نے گناہ کیا، ثُمَّ يُصْبِحْ، پھر جب صبح ہوتی ہے، وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيَقُولُ، اللہ رب العزت نے تو اس پہ پردہ ڈالا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے، عملت البارحة كذا وكذا، میں نے اس طرح گناہ کیا رات کو، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر اللہ عنه، اللہ رب العزت نے تو اس پہ پردہ ڈالا، لیکن اس نے خود اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے پردہ چاک کر دیا، اللہ کی رحمت کے پردے کو پسند نہیں کیا۔ یہ شخص جو گناہ پہ اتراتا ہے، خوش ہوتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میں نے اس طرح اور یہ گناہ کیا، یہ مجاہر ہے، یہ جہار کرنے والا ہے، اس کو معافی نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الفین اقواما من امتی یأتون یوم القیامہ بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء، میں ایسی قوم کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں جو قیامت کو آئیں گے تہامہ کے پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ اما انہم من اخوانکم ومن جلدتکم، میرے صحابہ، لوگوں وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے خاندان سے ہو سکتے ہیں، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم تہجدیں پڑھتے ہو وہ بھی تہجدیں پڑھتے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَّوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، اور وہ ایسی قوم ہے جب وہ خلوت میں جاتے ہیں، جب انہیں موقع مل جاتا ہے اللہ کی حدوں کو پامال کرنے کا تو وہ حدیں پامال کرنے میں ڈرتے نہیں ہیں۔ تیسرا کام جس سے انسان کو بچنا چاہیے، تاخیر التوبہ، یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو میں توبہ کر لوں گا، چلو میں توبہ کر لوں گا، توبہ کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، کیا اس بات کا وہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آئیں، یا تیرا رب آئے، یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں؟ اور جب اللہ کی نشانیاں آ جائیں گی تو اس دن کوئی ان کا ایمان انہیں نفع نہیں دے گا۔ اگر اس سے پہلے ایمان نہیں لائے اور موت کی گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی ہے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کی توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسا ایمانها، 3 چیزیں جب سامنے آ جائیں تو
تو پھر ایمان نفع نہیں دیتا۔ طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض، جب دجال آ جائے گا اگر اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تو دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ ودابۃ الارض، اور اللہ تعالیٰ کی قیامت کی نشانی دابۃ الارض، ایسا انسان جس کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی وہ ہر شخص کے ماتھے پہ لکھ دے گا یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے۔ طلوع الشمس من مغربها، اور سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، پھر ایمان نفع نہیں دے گا۔ چوتھی بات جس سے انسان کو بچنا چاہیے، الاغترار بالنعم، نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه، جب تم دیکھو کسی انسان کو کہ وہ برائیاں بھی کر رہا ہے لیکن اللہ پھر بھی اسے نعمتوں سے نواز رہے ہیں، تو دھوکے میں نہ پڑنا۔ فإنما ذلك منه استدراج، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ آپ جانتے ہیں، کبھی شاید مشاہدہ کیا ہو، پتنگ باز پتنگ اڑاتا ہے، پہلے ڈور ڈھیلی چھوڑتا ہے، پھر جب کاٹنا ہوتا ہے ایک ہی مرتبہ اس کو کھینچتا ہے اور کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ثم تلا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ فلما نسوا ما ذكروا به، جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے جب وہ بھول جاتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہوئے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نواز تو دیتے ہیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل تو رہا ہے، ہم نہیں بھی نیکی کرتے تو تب بھی ہمیں مل رہا ہے، اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، ہم پھر اچانک ان کی پکڑ کرتے ہیں، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ایسے ظلم کرنے والوں کی پھر ہم جڑ کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ پانچویں بات جس سے انسان کو بچنا چاہیے، القنوط من رحمت اللہ، انسان وہ اپنی توبہ پہ پکا رہ سکتا ہے جو مایوس نہیں ہوتا۔ مایوسی کا شکار ہو جائے تو پھر انسان گناہ کی طرف پلٹ آتا ہے، کیونکہ مایوس ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے وہی لوگ ہیں جو گمراہی کا شکار ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ تو کافروں کا کام ہے، مومن تو مایوس نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا،
اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک باللہ والایاس من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ، الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہیں الشرک باللہ، شرک کرنا، والایاس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، والقنوط من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ثلاثا، جو شخص 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ دے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، غفر له ذنوبه وان كان فارا من الزحف، اگر وہ بھاگا ہو جو کہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتا، اس لیے انسان کو یہ کہنا چاہیے، یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتا فلقد علمت بأن عفوك اعظم، ان كان ذا يرجوك الا محسنا فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ربي دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم۔ اے میرے مالک، اگر میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو میں جانتا ہوں تیری رحمت تو اس سے بھی وسیع ہے، اگر تو بھی میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو مجرم، جرم کرنے والے آخر کدھر جائیں گے؟ ربی دعوتک ما امرت تضرعا، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اگر تو نے میری دعا کو رد کر دیا تو میں کس کی طرف جاؤں گا؟ الہی عبدک الضعیف اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک، ان ترحم فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک۔ اے الہی، میں تیرا کمزور بندہ تیرے پاس آ گیا ہوں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، تو مجھے معاف کر دے، اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ فرمایا، اور تو ہی رحم کر سکتا ہے، اگر تو نے مجھے دھتکار دیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔